السلام علیکم جی۔ علیکم السلام جی ورحمۃ اللہ. حکم کریں بھائی صاحب، خیریت سے ہیں انشاءاللہ؟ جی جی الحمد للہ حضرت آپ سنائیں خیریت سے ہیں؟ اللہ آپ کو بہت ہی سلامتی دے. تھینک یو سر. سر پہلے تو میری خوش نصیبی ہے کہ آپ سے بات ہو رہی ہے سر۔ آپ ذرہ نوازی ہے جناب، اللہ آپ کو سلامتی دے جناب. اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اچھا حضور آپ کی قیمتی وقت میں سے صرف 5 منٹ لوں گا، زیادہ نہیں۔ جی جی. 3 4 حکم. سوال ہیں بس میرے۔ جی سر بولیں. حضور پہلا سوال تو یہ ہے کہ اگر لڑکا شیعہ ہو، ہم. مطلب کنورٹڈ شیعہ ہو، اور لڑکی سنی ہو، اور نکاح پڑھانے والا مولوی جو ہے وہ سنی ہو، تو وہ نکاح ہو ہم. جاتا ہے یا نہیں؟ یعنی نکاح پڑھنے میں وہ شرط نہیں ہے کہ وہ پڑھنے والا شیعہ ہو. تو آ، یہ ایجاب اور قبول ہے. وکیل بنتا ہے اگر وہ. مجھے تو ایسا کوئی شرط نظر نہیں آیا کبھی کہ وہ اس کا شیعہ ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے نا. ایجاب مطلب اور نکاح ہو قبول اگر وہ جاتا ہے اس صحیح کا۔ ہاں اگر نکاح صحیح پڑھتا ہے، نکاح کے الفاظ صحیح پڑھتا ہے تو ہونا چاہیے. جی ہاں. بہرحال آپ دوسرے علماء سے بھی پوچھیں اس مسئلے میں نے تو نہیں دیکھا ہے کچھ، کیونکہ مسئلہ اہم ہے. نکاح کا مسئلہ ہے، ناموس کا مسئلہ ہے. میں نے تو نہیں دیکھا ہے کچھ کہ اس کے نہ ہوتا ہو. جی ہاں. ٹھیک ہو گیا حضرت۔ اگلا سوال یہ ہے کہ نماز جو ہے تو نماز میں صرف جو واجب فرض ہے، مطلب سنت وغیرہ ہم چھوڑ دیں، یا عشاء کی نماز میں وطر وغیرہ چھوڑ دیں، صرف فرض پڑھے تو نماز ہو جاتی ہے؟ دیکھیں بھائی، یہ جو نوافل ہیں ان کو نہیں چھوڑنا چاہیے. ٹھیک ہے نا. نوافل کی بڑی اہمیت ہے. اہل اگر بیت چھوڑ علیہ دیں تو نماز ہو جاتی ہے، ادا ہاں. ہو جاتی ہے؟ نہ وہ جو نماز وہ جو واجب نماز ہے وہ ہو جاتی ہے، لیکن اس کو ترک کرنا مناسب نہیں ہے. اہل بیت بالخصوص مغرب کے جو نوافل وہ پڑھنی چاہیے. اور اگر ظہر و ٹھیک عصر کے نوافل اگر چھوڑتا ہے تو مغرب کی پڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے نا. اگر کوئی نہیں پڑھتا ہمیشہ تو اچھا کام نہیں کرتا. نوافل کی ٹھیک بڑی ہو گیا اہمیت ہے. اہل حضرت۔ بیت علیہ حضرت الصلوۃ میرا والسلام کے احادیث میں نوافل کی بڑی اہمیت ہے. ترک نہیں کرنی چاہیے ہمیشہ. جو شخص مستقل ترک کرتا ہے اس طرح درست نہیں ہے. جی ہاں. جی سر. عزیز صاحب. اچھا قبلہ میرا آخری آواز آ رہی ہے جی؟ او بالکل آ رہی ہے. جی بسم اللہ کریں. جی قبلہ میرا آخری سوال ہے، اور اس پہ اگر آپ کچھ مجھے حوالہ یا دلائل دے دیں تو بہتر ہوگا۔ آخری سوال ہے ہوں. کہ جو فقہ جعفریہ ہے، ہوں. ٹھیک ہے، مطلب جس کو فقہ محمدیہ آپ کہتے ہیں، جو امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف سے منسوب ہے، مطلب وضو کا طریقہ، نماز کا، آ، ہوں. روزے کا ٹائم وغیرہ وغیرہ، تو حضور یہ کیا ثبوت ہے کہ واقعی یہ امام جو ہیں، 12 امام، ان کا قول ہے؟ امام معصومین تو جو جو ہیں، فقہ علماء آپ کو واقعی بتاتے ہیں ان کا؟ نا، یہ فقہ یہ اہل بیت علیہ السلام کی فقہ نہیں ہے، ایسے جھوٹ کہتے ہیں. جو مشیع مولوی آپ کو کہتا ہے نا کہ فقیہ ہے اہل بیت سیستانی وہ جو فقہ حوزہ میں پڑھاتے ہیں یہ اہل بیت علیہ السلام کی فقہ نہیں ہے. یہ شیعہ مولویوں نے خود بنا دیا، کاپی کر دی ہے شافعیہ فقہ کی، تو اس کو کہتے ہیں یہ فقہ اہل بیت. اہل بیت علیہ السلام کے اقوال، افعال، احادیث یہ ان کے ہیں. فقہ اہل بیت علیہ السلام کی نہیں ہے. اہل بیت علیہ السلام کے احادیث ہیں، نماز کے متعلق، احادیث؟ روزے کے متعلق. ہاں. جی حضور، وہی مثال کے طور پہ بھی، آپ اگر ہم ہاتھ ہاں چھوڑ تو کے نماز پڑھتے ہیں، احادیث یا وضو کا احادیث طریقہ ہے، ہاں. تو یہ کیا مطلب ہے، کیا ثبوت ہے کہ یہ واقعی امام معصوم کے کیونکہ قول یا کیونکہ فرمان ہے؟ کیونکہ ائمہ اطہار علیہم الصلاۃ والسلام نے ہزاروں کے تعداد میں کتابیں لکھوا دی اپنے زمانے میں. ٹھیک ہے نا. جیسے رسول صلی اللہ علیہ سر وسلم اگر کوئی ہمیں حوالہ سارا سن اگر لینا کوئی بھائی، دے دی سن کہ لینا. حوالہ میں ہوں نا. جی جی جیسے رسول صلی جی اللہ علیہ وسلم جنگیں لڑتے تھے. اب کوئی کہہ دے کیا پتہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں پیدا ہوئے بھی نہیں تھے، یہ تو کوئی پاگل ہی کہے گا نا. حوالے اتنے ہیں، اتنے لوگوں نے کوئی نقل کیے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں پیدا ہوئے، مدینے میں ان کی انتقال ہو گئی ہے، یا ان کی قبر ہے مدینہ منورہ میں. ٹھیک ہے نا. اس کے کیا ہے، اس بہت زیادہ ہے. اسی طرح ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام انہوں نے بہت زیادہ اپنے اصحاب کو انہوں نے تربیت دی، ان کو کتابیں لکھوا دی. یہ کتابیں ان کی کیا تھی کہ وہ احادیث لکھتے تھے ائمہ طاہرین علیہم السلام کی، امام جعفر صادق علیہ السلام کی، امام باقر علیہ السلام کی. اور یہ احادیث ہمارے پاس موجود ہیں. مرحوم کلینی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، مرحوم آ، آ، احمد بن محمد بن خالد برقی کی کتاب، شیخ محمد بن حسن صفار القمی کی کتاب، شیخ صدوق کی کتاب، علی بن بابوی کی کتابیں. یہ احادیث اسی طرح اہل بیت علیہ السلام کی کتابیں ہیں. اب اس کا حوالہ فہرست شیخ طوسی ہے، فہرست نجاشی ہے. یہ فہارس جو ہیں یہ سب اسماء المصنفین ہیں، اصحاب ائمہ علیہ السلام جو مصنفین تھے. اور اس کے علاوہ خود کتاب کافی میں، خود کتاب
اللہ آپ کا بھلا کرے. شیخ صدوق کی کتابوں میں، بقیہ کتب میں وہ بہت آپ کو بے شمار حوالے مل جائیں گے کہ یہ کتابوں سے انہوں نے نقل کی. اللہ آپ کو عزت دی. صحیح آئی بات، سمجھ آئی؟ جی سر، بہت تھینک شکریہ یو سر، حضرت، تھینک بہت یو، شکریہ. تھینک یو، بہت مہربانی آپ کی. جھوم جاؤ شیو، جھوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف